वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हुकूमत के ये दावे कि कोई लाश नहीं गिरी, कोई गोली नहीं चली, वक्त के साथ साथ झूठे साबित हो रहे हैं और हस्पताल पिम्स और पॉलीक्लिनिक का जो रिकॉर्ड है और जो थोड़ी बहुत हमने तहकीकात की हैं और जो हमारे पास दस्तावेज़ात आई हैं उनके मुताबिक बड़ी तादाद में गन शॉट वूंड यानी कि गोली से ज़ख्मी होने वाले कुछ पीटीआई के और दीगर अफराद जो भी एहतजाज में शामिल थे उनको पिम्स और पॉलीक्लिनिक दोनों अस्पतालों में लाया गया और उनमें से कुछ लोगों की मौत की तस्दीक भी हो चुकी है जो कि गोली से मरे हैं। उनमें पहले भी प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने आपको बताए थे कुछ नाम वो हैं जिनको पीटीआई के जो रहनुमा हैं शेख वकास अकरम उनकी ट्वीट में भी जिनका जिक्र किया गया था और कुछ दीगर नाम भी हैं। बहरहाल हस्पताल की इंतज़ामिया की तरफ से इस हवाले से तावन नहीं किया जा रहा, ना तो ही पिम्स और ना ही पॉलीक्लिनिक, मगर एक जो सबसे बड़ा रद्द-ए-अमल आया है जिसको हम ज़मीर की आवाज़ भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि जो सियासतदानों का रद्द-ए-अमल था और जो मीडिया पे बैठे कुछ सहाफ़ी और एंकरों का रद्द-ए-अमल था वो इतना मज़ाक़ खेज़ और तज़हीक आमेज़ था कि पीटीआई और इमरान खान की दुश्मनी में आम लोगों पर चलने वाली गोलियों का भी एहसास नहीं किया गया और मजाक उड़ाया गया कि लोग भाग गए, फरार हो गए और जो दावे थे कि डी चौक पे पहुंचेंगे वो धरे के धरे रह गए। इसमें कोई शक नहीं सियासी तौर पे ये दावे गलत साबित हुए, मगर क्या जो कुछ कल इंसानियत के साथ हुआ लाइटें ऑफ करके अंधेरे में और फिर जिस तरीके से ज़ख्मियों को और लाशों को अस्पतालों में पहुंचाया गया फिर हुकूमत ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया, ये सब कुछ एक इंतहाई इंसानियत सोच था और शायद इन्हीं हालात की वजह से और तो कोई नहीं मगर इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी के एक ऑफिसर ने इस्तीफ़ा दे दिया और उनसे शायद बर्दाश्त नहीं हुआ और ज़मीर की आवाज़ ने उन्हें इतना तंग किया कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के डिप्टी डायरेक्टर हैं पीर सलमान शाह राशिदी जो कि सिविल सर्वेंट हैं, इंफॉर्मेशन ग्रुप से उनका ताल्लुक है 38 कॉमन से, उन्होंने बाकायदा आज की तारीख में अपना इस्तीफ़ा जो है वो सेक्रेटरी वजारत इत्तलात और नशरियात को भेज दिया है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीर सलमान शाह राशिदी साहब। राशिदी साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। ये बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत रेयर होता है कि कोई सरकारी मुलाजिम इस तरह के सियासी हालात के ऊपर अपना यूं रद्द-ए-अमल दे कि अपनी सारी उम्र की नौकरी उससे दस्तबरदार हो जाए और इस्तीफ़ा दे दे। तो आपको क्यों ऐसा करना पड़ा, किस चीज़ ने आपको मजबूर किया, क्या देखा आपने? बहुत शुक्रिया मतुल्ला साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे लिया। देखिए बात यह है कि ये तो हर इंसान पर डिपेंड करता है कि वो ज़मीर पर फैसला करता है कि नहीं करता, लेकिन असल में मैंने किसी सुनी सुनाई बात पर ना मैंने ये फैसला नहीं किया। अब बदकिस्मती से मैं उसी इलाके में ही रहता हूँ डी चौक के करीब, तो मैं जब ये धरना ये जो जुलूस था पीटीआई का जब ये पहुंचा है कोई मेरे घर के करीब, तो हम दोपहर को कोई धमाके, कोई लोगों की आवाज़, कोई गानों की आवाज़ सुन तो रहे थे, लेकिन कोई 11 बजे हुआ उसके बाद एकदम एक हड़बड़ सी मची और बहुत सी हमें फायरिंग की आवाज़ मुझे सुनने को मिली। तो हम नीचे उतर गए अपने फ्लैट से। जब हमने नीचे देखा तो मुझे तो क़यामत सुग़रा का माहौल नजर आया। लोग भाग रहे हैं, उसमें नौजवान भी थे, उसमें कुछ बूढ़े भी थे और जाहिर बात है मेरे लिए ये बहुत एक पुरसोज एक लम्हा था कि जब मैं अपने मुल्क के लोगों को देख रहा हूँ और उनमें से कोई भी मुसल्ला नहीं था। एक नौजवान लड़का मेरे करीब आया, हम और भी 2-3 लोग खड़े हुए थे, तो वो आया, उसकी टांग पे गोली लगी हुई थी और वो मुझसे पिम्स का रास्ता पूछ रहा था कि भाई मुझे पिम्स का रास्ता बता दें ताकि मैं चला जाऊं। खैर हम तो जाहिर बात है क्योंकि वो हंगामा इतना हो रहा था हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बहरहाल को एक टैक्सी वाला गुजर रहा था, उसने उसको जल्दी से बिठा के वो वहां ले गया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम सिविल सर्वेंट्स किसी भी मखसूस हुकूमत के मुलाजिम नहीं है कि हम उनकी डायरेक्शंस लें। हम सिविल सर्वेंट्स रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं और रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम की हैसियत से हम सिर्फ आइन और कानून के पाबंद हैं। अगर कोई भी हुकूमत आपसे मावराए आइन या मावराए कानून कोई तकाजा करती है तो मेरे ख्याल से सिविल सर्वेंट्स को वो नहीं करना चाहिए। अब मैं तो ऐसी किसी जिम्मेदारी पर तैनात नहीं था कि मैं उस तरह करता, लेकिन मैंने जो कल हालात देखे तो मैं पूरी रात सो नहीं सका और उसके बाद फिर मैंने यही कहा कि मेरे ख्याल से मैं कम से कम ये हिस्सा डाल सकता हूँ मुल्क कौम के लिए कि मैं सिस्टम से अपने आप को अलग कर लूँ। मतलब एक लोग थे
وہ اپنا ایک آئینی حق ادا کرنے آئے, آپ انہیں کرنے دیں. اگر نہیں, دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں طاہر القادری آئے تھے, وہ کفن بھی باندھا ہوا تھا, انہوں نے ایس ایس پی پر بھی تشدد کیا تھا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے گفت و شنید سے ان کو بھیج دیا. عمران خان کے دور میں ٹی ایل پی والے آئے, عمران خان کے دور میں مولانا فضل الرحمان آئے, بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے, لیکن وہ بھی گفت و شنید سے ہو گیا. یہ مطلب میرے خیال سے, اور میں نے کوئی سنی سنائی بات نہیں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے, لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے, لوگوں کی میں نے چیخ و پکار سنی ہے, میں نے ان کو دیکھا ہے. ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا کہ بھائی اگر آپ میری یہ موٹر سائیکل کھڑی کر سکتے, ہم نے, اور ہم مدد بھی نہیں کر سکتے تھے, ہم اتنے خوف زدہ تھے. تو لہٰذا میں نے اپنی بے بسی دیکھی, اور میں ہرگز اس چیز میں نہیں آ سکتا کہ میں اپنے تاریخ میں ان لوگوں کے ساتھ اپنا نام لکھواؤں جو اپنے ہی لوگوں پر ظلم و جبر کر رہے ہیں. ٹھیک, تو بس اس لیے مگر راشد صاحب, آپ کے جو ٹویٹر ہینڈل ہے, آپ پہلے بھی سیاسی نوعیت کی کچھ ٹویٹس کرتے رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی حمایت میں بھی ٹویٹس کرتے رہے ہیں, تو بطور سول سرونٹ کیا ایسا آپ کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں دیکھیں آئین کا آرٹیکل 19 ہے جس میں مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں فریڈم آف ایکسپریشن کروں. جب تک میرے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ میرا کسی ریاست کے کسی ادارے کو یا پاکستان کے جو نظم و نسق کو اگر خطرے میں نہیں ڈال رہا, تو میں حق بجانب ہوں اپنے اظہار رائے پر. مجھے آرٹیکل 19 میں حق ملا. مگر آپ جو ہیں وہ سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری کے بھی بہت قریب رہے, ان کے پرسنل سٹاف میں بھی رہے. میں 5 وزیروں کے ساتھ رہا ہوں, میں پیپلز پارٹی کے وزراء کے ساتھ رہا ہوں, میں پی ٹی آئی کے شبلی فراز, فواد چودھری, اور میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بھی 6 مہینے رہا, اور میری تو نوکری یہی تھی. تو اس کا ہرگز یہ مطلب یہ کہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ آپ میرا نام منسوخ کریں. مگر آپ جو ہے کسی خفیہ ادارے میں بھی آپ کام کرتے رہے, تو آپ کے لیے یہ سب کچھ اتنا حیران کن کیوں تھا؟ خفیہ ادارے میں کوئی بہت اچھے کام تو نہیں ہوتے؟ نہیں, مطلب وہ تو میں اپنے کریئر, دیکھیں سول سروس جوائن کرنے سے پہلے جو میں نے سب سے پہلے جوائن کی تھی, وہ میں نے ایک سیکیورٹی ادارہ جوائن کیا تھا, اور بالکل مجھے اپنے اس روزگار پر بھی, اپنی اس نوکری پر آج تک فخر ہے. میں نے 1 سال وہاں کام کیا, اس کے بعد پھر میں نے سی ایس ایف کر کے میں اپنی سول سروس میں آ گیا, انفارمیشن گروپ میں نے جوائن کیا. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ پیر سلمان شاہ راشدی. یقیناً ایک بڑا فیصلہ ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کل کے واقعے میں جو کہ عام لوگ نشانہ بنے, اس کے حوالے سے بہت سے معاملات پہ ہم جیسے لوگوں کو افسوس بھی ہو سکتا ہے. تو آصف بشیر چودھری صاحب, ایز اے جرنلسٹ آپ بھی بہت کلوزلی اس ساری سچویشن کو کور کرتے رہے ہیں, اور دن رات ہم اکٹھے بھی رہے, اور کافی باغ دوڑ بھی آپ لوگوں نے کی. تو یہ جو آپریشن ہوا بنیادی طور پہ, یہ لائٹیں آف کر کے بلیو ایریا کے تمام اس کو بلیک آؤٹ کر کے گولی بھی چلی, اور یہ آپریشن رینجرز نے کیا. جو وزیر اطلاعات کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی گولی نہیں چلی, کوئی لاش نہیں گری, یہ کس حد تک درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں متی بھائی, میں تو وزیر اطلاعات صاحب کے اس دعوے کو درست بھی نہیں مانتا, اور میں اس فیصلے کو بھی درست نہیں مانتا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے شہریوں پہ گولی چلائی جائے. اور جو بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اتنے بندے مرے اور اتنے مرے, میں اس بات کا بلیور ہوں کہ اگر ایک بھی بندہ مرا ہے تو اس کی جان کا بھی وہی تقدس ہے جو خدا نہ خواستہ کوئی درجنوں لوگ مرے. اور پاکستان کے اندر اگر کوئی گولی آپ پہ پہلے نہیں چلا رہا, تو ریاست گولی چلانے میں پہل تو بالکل کر بھی نہیں سکتی کسی قانون کے تحت. جس طرح راشدی صاحب بتا رہے ہیں کہ جو لوگ زخمی تھے, ظاہر ہے پھر جب مجمع میں گولی چلتی ہے تو جو بھگدڑ مچتی ہے اور جس طریقے سے نقصان ہوتا ہے, پھر یہ تو نہیں پتہ ہوتا کس کو لگے گی, کہاں لگے گی, کتنی. میں تو اس سارے معاملے کی مذمت کرتا ہوں, اور میں کل سارا دن مجھے اس پروٹیسٹ کے اوپر بڑا ہی شدید احتجاج تھا. میرا اپنا مجھے بڑا غصہ تھا کہ پی ٹی آئی نے سب سے پہلے جو آ کے یہاں پہ ٹارگٹ کیا وہ ہمیں میڈیا کو کیا. بطور سیکرٹری جنرل راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ میں سارا دن لوگوں کے فون سنتا رہا کہ ہم فلاں ادارے میں ہیں اور ہم مبعوث ہو گئے ہیں, ہمیں یہاں سے نکالیں, ہم پریس کلب میں ہیں, ہم یہاں پھنس گئے ہیں. پھر میں جیو ٹی وی میں کام کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ کل جیو خالی کر دیا گیا اور ایک ہوٹل میں ٹرانسمیشن لے گئے کیونکہ جیو کے اوپر بھی پتھراؤ ہوا, شیشے ٹوٹے, نیچے آ کے لوگوں نے بلوا کیا. تو جو اس کو روکنا تو پولیس کی ذمہ داری, اس کو روکنا عمران خان کی بھی ذمہ داری ہے, بشرا بی بی کی بھی ذمہ
داری ہے, گنڈاپور کی بھی ذمہ داری ہے, جو ایک حق سمجھتے ہیں میڈیا کے اوپر تنقید کرنا, لوگوں کو اکسانا کہ میڈیا کے اوپر اٹیک کریں. عمران خان بطور وزیر اعظم جو کل ہوا ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میں اس کو جسٹیفائی کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا کے اوپر اٹیک کیے ہیں, میں تو ایک اس کے جواز میں یہ جو لوگوں پہ گولیاں برسی ہیں درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گولیاں تو نہیں چلانی چاہیے تھیں, لیکن میڈیا کے اوپر جو اٹیک ہوئے ہیں اس کے اوپر ایک عمران خان کے اوپر ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کیا ایک گجرا جو یہ تقریروں میں بلا وجہ کہتے ہیں کہ میڈیا کو دیکھ لیں, کل دیکھیں ڈی ایس این جیز وہاں توڑی ہیں اسی مجمع نے. چلیں ہو گیا. نہیں دیکھیں اس وقت آپ یونین لیڈر نہیں ہیں, اس وقت آپ تجزیہ کا. میں آپ سے دو چیزیں شیئر کر رہا ہوں نا. دیکھیں ایک تو یہ لوگ جب یہاں آئے ہیں, دوسری بات بھی ہے, ایک یہ لوگ جب یہاں آئے ہیں بلو ایریا میں تو انہوں نے یہاں پہ توڑ پھوڑ, درخت توڑے ہیں, اچھا جو میٹرو کے اسٹیشنز ہیں وہاں پہ اٹیک کیا. یہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کے لیے آپ کچھ کہیں گے؟ یہ جو لاشیں گری ہیں, جو بھی لاشیں گی, کیونکہ ابھی تک دیکھیں وہ آپ ایک بات کر کے بس آگے چلے جاتے ہیں. جس گھر میں لاش گرتی ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. آپ کو اپنی ڈی ایس این جیز کی فکر ہے, ان لاشوں اور ان خاندانوں کے بارے میں بھی کچھ کہیں نا کہ جو ساری عمر کے لیے تباہ ہو گئے ہیں. کہ جو یہ لاشیں گری ہیں فائرنگ سے, میں اس کی ایف آئی آر ہونی چاہیے جنہوں نے فائرنگ کی ہے, جو ذمہ دار ہیں, جو وزیر داخلہ ہیں, آئی جی ہیں, ان کے اوپر جو لا انفورسنگ والوں کی لاشیں گری ہیں اس کی ایف آئی آر ہونی چاہیے. عمران خان انکوائری ہو, کوئی ڈیٹا آداد شمار دینے چاہیے, حکومت کو چھپانا نہیں چاہیے. بالکل نہیں چھپانا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ثاقب بشیر سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں.